من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کل کی مجلس میں اس کا ذکر آیا تھا کہ قرآن کریم کی یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ان آیتوں سے متعلق چند باتیں کل عرض کی گئی تھیں۔ کچھ تفصیلات مزید یہ ہیں کہ یہ آیتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں تو چونکہ آپ کو پہلی بار اس طرح کا تجربہ ہوا تھا، تنہا ایک غار میں ایک آدمی اللہ کی عبادت میں دھیان گیان میں لگا ہوا ہے، اور خاص اس کیفیت میں ایک فرشتہ آئے اور وہ اسے حکم دے پڑھو، پھر وہ اسے پکڑے بھینچ دے، دبائے اسے زور کے ساتھ شدت کے ساتھ، اور بار بار حکم دے پڑھو، اور ایک خاص طرح کی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق جن کا مفہوم بڑا وسیع ہے، جن کے معنی بڑے عظیم ہیں، اس طرح کی آیتیں آئیں تو ظاہر ہے ایک عام انسان پر اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، خوف کی، ڈر کی جیسی کیا حالت بننی چاہیے، وہ ساری صورتیں تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ بہت خوف زدہ ہو گئے کہ نہ جانے کیسی کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہو گئی ہے۔ قرآن نے جب یہاں یہ اعلان کیا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے تمہارا رب بڑا کریم ہے، تو رب کا مفہوم ہے کہ پیدا کیا اور پھر آگے ترقی دی، رزق دیا، کھانا دیا، پانی دیا، کپڑا دیا، لباس دیا، زندگی کے سارے مراحل آگے کے طے کرائے۔ تو رب بڑا کریم ہے کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا رب جو اب تک تمہیں نوازتے نوازتے اس منزل تک لایا ہے، آگے تمہیں بڑی ذمہ داریاں عطا کرنے والا ہے، بہت بڑی ذمہ داری پر فائز کرنے جا رہا ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ نے انہیں چادر اڑائی، تھوڑی دیر تک وہ چادر اوڑے رہے، کچھ سکون ہوا تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور پھر حضرت خدیجہ کے سامنے وہ تفصیلات ذکر کی۔ اس میں حضرت خدیجہ کے سامنے آپ نے جو تفصیلات ذکر کی، اس میں ایک دعوتی نقطہ بہت اہم یہ حاصل ہوتا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی مدعو، آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ کو پیغمبری عطا کی گئی، آپ کو نبی بنایا گیا، تو سب سے پہلے آپ نے دعوت کس کو دی؟ حضرت خدیجہ کو۔ آپ نے یہ پیغام اپنی زوجہ محترمہ کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کتنا بڑا ہے۔ نبوت ایک ایسا منصب ہے جو صرف مردوں کو عطا کیا جا سکتا ہے، کچھ خاص حالات کی وجہ سے کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنی، لیکن نبوت کے بعد نبوت کی دعوت کا کام، کار نبوت اور سب سے پہلی وحی پہنچانے کا کام، اسلام کی پیغمبری کا کام آپ نے کیا تو ایک عورت سے شروع کیا، ایک خاتون سے شروع کیا، حضرت خدیجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، ہماری تاریخ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے بچپن سے، کہ جن چند لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں ذکر آتا ہے کہ بچوں میں حضرت علی نے، بڑوں میں مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ نے، اور خواتین میں حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کی ترتیب، قرآن کی ترتیب، پیغمبر اسلام کے پیغمبرانہ کام کی ترتیب کو واضح کرتا ہے کہ اسلام میں عورت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ سب سے پہلا مخاطب ہمارے نبی نے اپنی زوجہ محترمہ کو بنایا، اور انہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، انہوں نے اسے تسلیم کیا۔ جب وہ سمجھ گئی کہ یہ نبی بنائے جانے والے ہیں، اس منصب پر فائز ہونے والے ہیں، تو اسی لیے وہ اس کے بعد انہیں لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل ان کے چچا زاد بھائی تھے اور قدیم عیسائی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، اور مکے کے ماحول کے اعتبار سے ان کو صابئین میں یا اس جماعت کا ایک رکن سمجھا جاتا تھا جو لوگ
اصل دین پر جو قدیم دین تھا عیسائیت کا دین اس پر قائم تھے۔ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس وہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات بتائی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر وہی فرشتہ آ رہا ہے، وہی ناموس آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور اللہ کی طرف سے تمہیں نبوت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں ان کاموں کی وجہ سے، اس کار دعوت کی وجہ سے تمہیں نکال دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ قوم کے لوگ مجھے اتنا مانتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں، آپ صادق اور امین کہے جاتے تھے، پورے معاشرے میں آپ کی اتنی عزت تھی، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے۔ آپ نے پوچھا آوا مخرجیہم، میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جب کسی زمانے میں کسی نبی نے اس طرح کی دعوت دی جیسی دعوت لے کر تم کھڑے ہوئے ہو، تو ان کی قوم کے لوگوں نے اسی طرح کا کام کیا ہے۔ یہ تو ہو کے رہنا ہے، یہ تاریخ ہے، انبیاء کی تاریخ ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ اس کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوں گے اور تمہارے پیچھے لگیں گے۔ یہ تو ورقہ ابن نوفل کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ اس میں ایک اور نکتہ ہے کہ عبرت کا پہلو ہے ہمارے لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ تفصیلات سنی کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے آپ کو اس طرح بھیج دیا، اس نے آپ سے کہا، فرشتے نے بار بار اقرا پڑھو، اپنے رب کے نام لے کر پڑھو، یہ جب تفصیلات حضرت خدیجہ کو آپ نے پیش کیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو قبول فرمایا، اور اس موقع پر آپ کی جو کیفیت تھی اس کیفیت کو زائل کرنے کے لیے جو تسلی کے کلمات فرمائے، حدیث کی تمام کتابوں میں عام طور پہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ نے جو تسلی کے کلمات کہے، یہ مرد اور عورت کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان، زوجین کے درمیان باہمی تعلقات کا ایسا واضح اشارہ ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بیوی کی نظر میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کیا تھی، آپ کے ساتھ وہ کس طرح محبت کرتی تھی، کس طرح کا سلوک کرتی تھی، اس کا اندازہ بھی اس واقعے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تفصیلات بتائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ہمت افزائی کے لیے جو کلمات کہے، اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناطے جوڑتے ہیں، تعلقات کو رابطے میں رکھتے ہیں، تعلقات ختم نہیں کرتے، رشتے ناطے توڑتے نہیں ہیں، آپ صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدون، آپ پریشان حالوں کے لیے کماتے ہیں، ان کا ذریعہ، ان کا دست و بازو بنتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کا کام کرنے والوں کی ہر موقع پر، ہر گام پر آپ مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی جو کوئی ایک عورت پوری روئے زمین پر شاید ہی کوئی بیوی ہو جو اپنے شوہر کے بارے میں اتنے بلند کلمات کہہ سکتی ہو۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شخصیت کے جن جن پہلوؤں کو واضح کیا، آپ کی ہمت افزائی کے لیے، وہ پہلو کتنے طاقتور تھے، اور یہ نبوت سے پہلے کی بات تھی، نبوت سے پہلے کا تجربہ تھا۔ آپ کی یہ زوجہ محترمہ، اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ کوئی کم عمر نو تجربہ کار کوئی عورت نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اور جب نبوت عطا کی گئی تو حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 55 سال تھی۔ 55 سال کی ایک تجربہ کار عورت جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاتار 15 سال گزارے تھے، اس نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو شہادت دی، اس سے وہ تمام احادیث، اسلام کا وہ پورا نظام جس میں بار بار یہ کہا گیا ہے خیرکم خیرکم لآلی، کہ امت مسلمہ میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہیں، اپنے گھر والی کے لیے بہتر ہیں، اپنی اہلیہ کے لیے بہتر ہیں، وہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے اس موقع پر جو شہادت دی وہ کتنی طاقتور شہادت تھی، اور پھر وہ جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں وہ صفات خود اتنی بڑی ہیں کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو ان صفات کو اپنانا چاہیے۔
رشتے ناتے جوڑنے کا مسئلہ ہے. ہمارا عام طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار ہم سے 1 بالش بھاگتا ہے، ہم اس سے 2 بالش بھاگتے ہیں. کوئی ہم سے تھوڑا دور رہنا چاہتا ہے، ہم اس سے اور مزید دور بھاگنا چاہتے ہیں. جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات فرمائی ہے، سل من قطعک، جو رشتہ دار تم سے تعلق توڑ رہا ہو تم اس سے رشتہ داری جوڑو. حکم یہ نہیں ہے جو توڑ رہا ہو تم بھی توڑو. جو تم سے جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے اس سے جوڑ کے رہو. جو تم سے رابطے میں رہنا چاہتا ہے اس سے رابطے میں رہو. جو نہیں رہنا چاہتا ہے اسے چھوڑ دو. یہ نہیں ہے حکم. جو توڑ رہا ہے، قطع تعلقی کر رہا ہے، رشتہ ناتا ختم کر رہا ہے، اس سے بھی تعلقات قائم کرو. سل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی. کمزوروں کے لیے آپ کما رہے ہیں، یہ صفت بیان کی گئی. حق کہیں کمزور ہونے والے لگے اس کی مدد کی جائے، یہ صفات بیان کی گئی. یہ بہت اہم صفات ہیں. مجھے اس موقع پر یاد آ رہا ہے، ہمارا حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم نے ارمغان میں 8-10 سال ہو گئے شاید، ایک مضمون اس موضوع پر لکھا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس بیان کی روشنی میں، بعض روایتوں میں 4 صفات کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں 7 صفات ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے اور ہمیں اس کے مطابق کیسے عمل کرنا چاہیے. 2-3 قسطوں کا ایک تفصیلی مضمون تھا. یقینی طور پر ضرورت ہے کہ اس مضمون کو شائع کیا جائے، لوگوں کے درمیان اسے لایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جو ان کی اہلیہ محترمہ نے بطور شہادت کے پیش کی اور اس موقع پر آپ کی ہمت افزائی فرمائی، ان کو لوگوں کے درمیان اس نظریے کے ساتھ رکھا جائے کہ ہم سب اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کی، اس ماڈل کی، اس رول ماڈل کی پیروی کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. تو یہ نکتے بھی ہیں جو ان آیتوں سے متعلق ہیں، جو ابتدائی آیتیں ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق کی. یہاں یہ بات جاننے کی ہے کہ یہ سورت خاص طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے. شروع کی سورت کی 5 یہ آیتیں جن کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ سب سے پہلی وہی ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد کی جو بقیہ آیتیں ہیں اس سورت کی، وہ آیتیں کافی مدت کے بعد، یعنی دوسرے نمبر پر بھی نہیں، تیسرے نمبر پر نہیں، بلکہ کافی مدت کے بعد جب آپ کو حکم دے دیا گیا تھا، آپ کو نماز سکھا دی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علانیہ ایک موقع پر کعبۃ اللہ میں آ کے نمازیں پڑھنے لگے. مکے کے مشرکین آپ کو نمازیں پڑھتے دیکھتے تھے تو لوگوں میں بے چینی پھیلی کہ کوئی نیا دین ماننے لگے ہیں، کوئی نئے طریقے کے مطابق یہ عبادت کرنے لگے ہیں. اس میں بعض لوگوں میں بہت تکلیف محسوس کی اور کچھ نہ کچھ کہا، لیکن ابو جہل نے خاص طور سے اس کی شدید مخالفت کی. ابو جہل نے 2 موقع پر 2 باتیں زیادہ سخت کہیں. اکثر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے وہ. ایک موقع پر انہوں نے کہا، کفار کے مجمع کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں، کعبہ کے صحن میں آ کر ایک خاص طریقے کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں. لوگوں نے کہا ہاں یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاص طریقے کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ، اور اسی طرح وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے ان کو اس حال میں دیکھ لیا کہ سر زمین پر ہے تو ان کی گردن کو اپنے پیر سے میں رگڑ دوں گا اور اس طرح انہیں تکلیف پہنچاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ بات کہی، ایک روایت میں ہے کہ ایسا موقع پیش آیا تو ابو جہل آگے بڑھ کے گیا اور اس نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھ کے، اس سے پہلے ہی کوئی چیز آئی جس نے ابو جہل کو بہت تیزی کے ساتھ دھکا دیا. روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا جس نے انہیں دھکا دے کر کے دور کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو جہل پیچھے نہ ہٹ جاتا اس موقع پر اس فرشتے کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، تو فرشتے اسے بہت سخت سزا دے دیتے، اسے اذیت پہنچا دیتے. تو ایک بات تو یہ کہی تھی کہ میں گردن پہ پیر رکھ دوں گا. دوسری بات فرشتے نے یہ کہی کہ میں جس وقت یہ عبادت کر رہے ہیں میں ان کی عبادت کو تسلیم نہیں کروں گا، میں اس کی مخالفت کروں گا، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاؤں گا. اس واقعے کو قرآن کریم نے اس سورت کے اس دوسرے حصے میں ذکر کیا ہے، ابو جہل کے اس واقعے کو، اور اس سلسلے کی تھوڑی سی تفصیلات ہیں. اگلی آیتیں ہیں ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی،
تمہارا نہیں اوپر سے ہو رہا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، اگر وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے. اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ آدمی اگر کھانے کمانے کے چکر میں ہے، کمائی کے چکر میں ہے، روزگار کے چکر میں ہے، تو اگر وہ حق کی نیک کام کی مدد نہیں کرتا تو مخالفت بھی نہیں کرتا ہے. عام طور پر نیکی کی مخالفت کرنے والے لوگ، حق کی مخالفت کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مادی طور پر، مالی طور پر مستغنی ہوتے ہیں، بے نیاز ہوتے ہیں. حالات کچھ اچھے ہو گئے تو کاروبار، زندگی کا کاروبار میں دخل دینے لگتے ہیں، دوسرے مسائل میں دخل دیتے ہیں، نیکی کے کام میں رکاوٹ بننے لگتے ہیں. کوئی نیکی کا کام پیدا ہو رہا ہے اس میں اعتراضات کرتے ہیں. سماج میں ہمیشہ دیکھا گیا ہے یہ کہ جو لوگ عمومی طور پر اپنے کھانے کمانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ نیکی کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں. جو تھوڑے خوشحال ہوتے ہیں، جو اچھی حالت میں ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، ایسے ہی لوگ زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے کو مستغنی دیکھتا ہے، بے نیاز دیکھتا ہے، تو وہ سرکشی شروع کرتا ہے. ان الی ربک الرجع، یہ جان لینا چاہیے کہ لوٹ کر تمہارے رب کی طرف ہی جانا ہے. سب کو رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یہ سوچ کر کام کرنا چاہیے کہ ہم کسی نیک کام کی، کسی پیغمبرانہ دعوت کی، کسی نماز کی، کسی عبادت کی اگر مخالفت کریں گے تو لوٹ کر تو اللہ کے پاس جانا ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے ہم جواب کیا دیں گے؟ اس کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا تو کہیں گے کیا؟ اس پہلو کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو قرآن نے کہا کہ لوٹ کر تو تمہارے رب کی طرف ہی جانا ہے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو جو روکتا ہے اپنے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ بندہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا تم نے ابو جہل کو دیکھا کہ وہ اسے روکنا چاہتا ہے، نماز پڑھنے دینا نہیں چاہتا، اس پر اعتراض کر رہا ہے، وہ طرح طرح کی باتیں بنا رہا ہے؟ تم یہ دیکھ رہے ہو؟ کیا تم نے دیکھا اس کیفیت کو کہ بندے کو روک رہے ہیں؟ قرآن نے یہاں پر بندے کا لفظ استعمال کیا، عبد کا لفظ اپنے نبی کے لیے. قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں اپنے نبی کے لیے، آخری نبی کے لیے عبدن کا لفظ آیا ہے. یہ بندگی، غلامی، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اس کی عبدیت کا اظہار، یہ انسانیت کی سب سے بڑی معراج ہے. قرآن کریم کئی جگہوں پر الگ الگ مواقع پر اپنے نبی کو جب عبد کہتا ہے، بندہ کہتا ہے، تو اس سے ایک خاص طرح کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. میرا بندہ، مجھ سے تعلق رکھنے والا، میرا غلام، مجھ سے تعلق رکھنے والی شخصیت. تو گویا عبد کا لفظ استعمال کیا. اس میں ان بہت سے عقیدوں کی نفی بھی ہوتی ہے، ان کا انکار بھی ہے. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے اوپر کر کے الوہیت تک، خدائی کے منصب تک پہنچا دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور گویا ان کو بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرآن کا یہ لفظ عبد جو گویا پہلی صورت میں موجود ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اب آخری نبی کو عبد فرماتا ہے، بندہ. عبدن اذا صلی. ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہوں، او امر بالتقوی، یا وہ نیکی کا اور تقوی کا لوگوں کو حکم دے رہے ہوں، پھر بھی ان کی مخالفت کی جائے گی، پھر بھی اس نیک کام سے منع کیا جائے گا. ارأیت ان کذب وتولی، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ ابو جہل، کیا پھر بھی ان کو کچھ نہ کہا جائے، ان کی مخالفت نہ کی جائے، سماج میں کہیں سے کوئی آواز ان کے خلاف نہ اٹھے؟ اگر وہ تکذیب کر رہے ہوں کسی چیز کی، جھٹلا رہے ہوں کسی نیک کام کو، اس سے منہ پھیر رہے ہوں حق بات سے. الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حمایتی نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی پوری مخلوق ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری فوج ہے، اللہ اپنے نبی کے ساتھ ان کی مدد میں کھڑی ہوئی ہے. تو یہ اعلان کیا گیا، علم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ ابو جہل جانتا نہیں ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے؟ جسے اللہ دیکھ رہا ہو، جو اللہ کی نگاہوں میں ہو، جو اللہ کی مشفقانہ نظروں میں ہو، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس میں بھی ایک دعوتی نکتہ ہے ہمارے لیے کہ
کہ جو لوگ بھی کار دعوت انجام دیتے ہیں، دعوتی ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، باطل کے لوگ اس کی کتنی بھی مخالفت کرنا چاہیں، ایک دائی اللہ کی نگاہوں میں ہوتا ہے، ایک دائی پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، اللہ کی مشفقانہ نظر۔ اس لیے باطل جب جب دائی اللہ کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ کی فوجیں، اللہ کا لشکر، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی اور وہ باطل کو اس کے سامنے ٹکنے نہیں دے گی، اگر دائی دعوتی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے والا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، ابو جہل اگر اپنی اس برائی سے باز نہیں آئے گا، اس عمل سے باز نہیں آئے گا، تو ہم اس کو پیشانی کے بل اسے رگڑ دیں گے، ہم اسے پیشانی کے بل گرا دیں گے۔ اس نے کہا تھا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم ان کی پیشانی زمین پر رگڑ دیں گے، ان کی گردن پر پیر رکھ دیں گے، وہ تو نمبر نہیں آیا، اس کی نوبت نہیں آئی، لیکن اللہ نے اعلان فرمایا، 7 آسمانوں کے اوپر سے قرآن میں اعلان کیا گیا کہ ابو جہل نے اگر اس طرح کی کبھی جرات کی تو ہم ان کی پیشانی کو زمین پر رگڑ دیں گے، اور یہ پیشانی ہے ہی اس لائق کی زمین پر رگڑی جائے۔ اس کی دلیل اگلی آیت ہے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹ بولنے والی ہے، جھوٹ کا کاروبار کرتی ہے، ایسی پیشانی جو خطا کار ہے، غلطی پر ہے، تو جو غلطی پر ہے، جو خطا وار ہے، اس کو تو زمین پر رگڑا جانا ہی چاہیے۔ ہم اس کی پیشانی کو اگر زمین پر رگڑیں گے تو یہ زیادتی نہیں ہوگی، یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، یہ انصاف ہے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے حق کو جھٹلانے کی کوشش کی، اس لیے اس کی خطا کار پیشانی کو ہم زمین پر رگڑ دیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اس کے بس میں ہو تو وہ پکار لے اپنی فوج کو، اپنی حمایتیوں کو، اپنے مددگاروں کو۔ انہوں نے ایک موقع پر ابو جہل نے کہا تھا کہ مکے والے میرے ساتھ ہیں، میں ہوں مکے کا سردار، خاندان قریش کا سردار میں ہوں۔ قرآن نے اعلان کیا کہ جتنے تمہارے مددگار ہیں، جتنے حامی ہیں، جتنے حمایتی ہیں، سب کو پکار لو، بلا لو اپنی مدد کے لیے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم اس کے بدلے میں اپنی فرشتوں کی فوج بلائیں گے۔ دیکھیں کون مقابلے میں جیتتا ہے، اللہ کی فوج کے مقابلے میں کون ٹکے گا، کون اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ اور پھر آخری آیت میں کہا گیا، کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مت مانیے۔ اگر وہ انکار کر رہے ہیں کہ تم عبادت نہ کرو تو تم عبادت کرو۔ آپ کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنی ہے تو کعبۃ اللہ میں کھلے عام نمازیں پڑھیے، آپ سجدے کیجئے، لا تطیعہ واسجد، سجدے کرتے رہیے، واقترب، اور اس سجدے کے واسطے سے اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ واقترب میں خاص طور سے بہت اہم نقطہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ نماز میں اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اور نماز کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ اس آیت میں صراحتاً کہہ دیا گیا ہے واسجد واقترب، سجدہ کیجئے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ انسان نبی کی نیابت میں ان کے امتی جب سجدے میں جائیں گے تو سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام ہے کہ ہم دنیا بھر میں اپنی مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے کہاں کہاں دنیاوی واسطے تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں نہیں جاتے، اللہ سے مانگتے نہیں، اس کے سامنے دعائیں نہیں کرتے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تفصیلات ہیں کہ بندہ سجدے میں جائے اور سجدے میں جا کے سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ براہ راست اللہ سے تعلق بنائے، براہ راست اللہ کے سامنے مانگے، اسی کے سامنے اپنا دامن پھیلائے تو اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب کبھی یہ سورت پڑھتے تھے آپ، اس آیت کے اختتام تک پہنچتے تھے تو سجدہ تلاوت فرماتے تھے، اس لیے یہ جو آخری آیت ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، ہم سب کو اس کے بدلے میں سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر قرآن کریم سے تعلق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔